بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے صاحبزادے کو شادی کی رات 10 نصیحتیں فرمائیں اور کہا، بیٹا تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپنا لو، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی 2 باتیں تو یہ کہ عورت تمہاری توجہ چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ تم اس سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں ہرگز نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا، درمیانہ روی سے کام لینا، تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری حسن و جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، یاد رکھو گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس سے ایسی توقع کرنا جائز ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ نمبر 7، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی، تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک؟ لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں۔ بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ نے اس پر سے عبادات ہٹا لی، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرا دو اور اس کے لیے سہولت آسانیاں پیدا کرو۔
نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی نکاح کی رسی سے تمہارے ساتھ باندھی گئی ہے، جس کی گرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے ضرور سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔